Call attention notice number 5 of 2025 given notice by Sumeta Afzal Sayyed Sahiba. Thank you, Mr. Speaker. سر میرا ڈینگی کے حوالے سے کال اٹینشن میں نے ڈالا تھا کیونکہ عوام میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے سندھ میں آفٹر ایک تو پہلے کلائمیٹ چینج اور دوسرا پھر مانسون کے بعد جو ہے کچھ ہاٹ اسپاٹس بن جاتے ہیں. اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد کے بارے میں بات کریں تو مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ انیکسٹر بھی ملا ہے. آئی وڈ جسٹ لائک ٹو نو کہ پورے سندھ میں ڈینگی کے کیسز جو پھیل رہے ہیں اسپیشلی حیدرآباد اینڈ کراچی میں, اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے کیا سٹیپس لیے ہیں اور سوشل اویئرنیس کے لیے, پبلک اویئرنیس کے لیے کیا سٹیپس لیے ہیں, اور جو اسپیشلی حیدرآباد میں اگر نمبرز دیکھیں تو ڈیتھس بھی زیادہ ہوئی ہیں اور ہاٹ اسپاٹس بھی زیادہ ہیں, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. تھینک یو. Thank you to the honourable member for putting this question forward. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ obviously ہم ویکٹر بورن ڈیزیزز جو مسکیٹو کی وجہ سے ہوتی ہیں, چاہے وہ ملیریا ہو, ڈینگی ہو, اسے سیریسلی لیتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم نے وی پی ڈی ایک سیکشن ہے ویکٹر بورن ڈیزیز سیکشن جو ڈی جی آفس حیدرآباد میں ہم نے کھولا ہوا ہے, اینڈ اس میں ایک ڈائریکٹریٹ ہے اور وہ ڈائریکٹریٹ جو ہے ویکٹر بورن ڈیزیزز پہ کام کرتی ہے. میں یہاں کچھ تعداد بتا دوں. یہ مجھے اندازہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ایک وارننگ بھی دی گئی تھی میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے کہ اس سال بہت زیادہ بارشیں پڑیں گی, اور اس وجہ سے ہم بھی جو ہے پریپیئر ہو چکے تھے کہ مچھروں کی جو ہے پیدائش ہوگی اور زیادہ پھیلے گی یہ ڈیزیزز. سپٹمبر سے دسمبر تک یہ پیک سیزن ہوتا ہے ان کا. تو میں کچھ تعداد بتا دوں کہ کراچی ڈویژن میں 9,928 کیسز ہوئے ہیں اور جس میں ڈیتھس ہوئی ہیں 10. پہلے تھوڑی سی تعداد بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اندازہ ہو کہ بہت زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے. کراچی ڈویژن میں جو ہے 9,928 اور 10 ڈیتھس ہوئی ہیں. کیسز جو حیدرآباد ڈویژن میں ہیں 8,438 کیسز ہیں, 12 ڈیتھس ہوئی ہیں, اور میرپور خاص ڈویژن میں 290 کیسز ہیں اور 0 ڈیتھس ہوئی ہیں, اور لاڑکانہ ڈویژن میں 100 کیسز ہیں اور 0 ڈیتھس ہوئی ہیں. سکھر ڈویژن میں 79 کیسز ہیں, 0 ڈیتھس, اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں 97 کیسز اور 0 ڈیتھس ہوئی ہیں. یہ جو ہے اس وجہ سے, اور جو ہم نے اس کی جو پیش رفت کی تھی کہ ہمیں اس کے لیے کموڈٹیز کی ضرورت تھی, جو اس کو جو ہے ہم جس کے لیے فیومیگیشن کرتے ہیں جس طرح, اور ہم جو ہے فاگنگ کرتے ہیں اور جو ہے انڈور ریزیڈول اسپرینگ کرتے ہیں یا لاواسڈل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بیڈ نیٹس, اس کی بھی کچھ چیزیں میں بتا دوں تاکہ اندازہ ہو کہ وی پی ڈی جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. ڈینگی ٹیسٹنگ کے لیے ہمیں کٹس چاہیے تھی کیونکہ ڈینگی کے بہرحال اس کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہوتا ہے. اسپتالوں کو یہ کٹس دی جاتی ہیں اور لیبس کو, اس میں جو ہماری پبلک سیکٹر کی ہوتی ہیں, اس میں 39,200 کٹس ہم نے منگوائیں, اور یہ حیدرآباد اور کراچی کو مینلی دی گئی کیونکہ وہ کیس لوڈ ادھر ہی زیادہ ہے. یہ نارتھ تک ابھی مچھر ٹریول کر چکا ہے لیکن زیادہ تر ساؤتھ میں ہی ہے, حیدرآباد اور کراچی ڈویژنز میں, اور جہاں گنجان آبادی ہے ادھر زیادہ جو ہے اس مچھر کا حملہ ہوتا ہے. آئرس مٹیریل جو ہے انٹرنل ریزیڈول اسپرے کا مٹیریل الفا میتھرین ہے 5,187 کلو گرامز, اس کا لیا گیا ہے. فاگنگ لامڈا ایک کیمیکل ہے جس سے فاگنگ کرتے ہیں, اس کا 8,708 لیٹر منگائے گئے ہیں. لاواسڈل مٹیریل ٹیمپوس ہے جس سے ہم پانی کی ذخیروں پہ ڈالتے ہیں تاکہ مچھر کے جو بچے ہیں لاوا ہیں وہ مر جائیں. یہ 3,587 کلو گرامز منگایا گیا, اور نیٹس
بیڈ نیٹس جو ہے ہم نے جو میڈیکیٹڈ بیڈ نیٹس ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں وہ 36,600 ہیں. یہ ناکافی ہیں, لیکن اتنا ہی ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس پیسے جو تھے لاواسڈل ایکٹیویٹی کے لیے 145 ملین سے پلس تھے, اور فیومیگیشن کے لیے 182 ملین پلس تھے, انڈور ریزیڈول اسپریئنگ کے لیے 72 ملین سے پلس تھے, اور پرچیزنگ کٹس کے لیے 24 ملین پلس تھے. تو یہ جو ہے کچھ اسٹیٹسٹکس تھے میں جو بتانا چاہ رہی تھی. ہم نے جو ایکٹیویٹی کی ہے جو کرنے, ہم نے ہاسپٹلس کو میں بیڈز بڑھائے ہیں. میں کچھ اس پر کیونکہ ڈیتھس ہوتی ہیں اگر ہسپتال کی ٹریٹمنٹ نہ ملے, تو ہم نے جو ہے 204 ہاسپٹل بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس حیدرآباد میں موجود ہیں ڈینگی کے لیے اسپیسیفکلی, اور 220 بیڈز جو ہیں کراچی میں مختص ہیں ڈینگی اور کے لیے, اور 568 جو ہیں پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر میں ہاسپٹلس کے بیڈز ہیں ان ادر ڈسٹرکٹس ان دا ریسٹ آف دا سندھ. تو ٹوٹل ڈینگی بیڈز ہیں ہمارے پاس 1533 بیڈز ہم نے مختص کیے تھے. اس کے لیے SOPs ہم نے جو ہے اسپتالوں کو دے دی تھی فار دا ٹریٹمنٹ. یہ بھی ہم نے WHO کے جو ہے کرائٹیریا SOPs بنائے ہوئے ہیں, ان کے تحت ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے کیس رسپانس کے لیے اور کیس ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی. تو کیس رسپانس میں جو ہے ہم فوگنگ کرتے ہیں جو ہے 5 میٹرز کے, جو جہاں کیس ملتا ہے اس کے 5 میٹر ارد گرد ہم جو ہے سرکل میں ایک فوگنگ کرتے ہیں, جس میں اور اگر انڈور ریزیڈول اسپریئنگ کے لیے بھی ہم جاتے ہیں اور لاواسڈل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں اس ایریاز میں. تو کیس رسپانس میں ہم نے جو ہے 41,496 ہاؤسز کو کور کیا ہے وتھ انڈور ریزیڈول اسپریئنگ, اور جو ہم نے فوگنگ کی ہے وہ 21,770 اسکوائر کلومیٹرز پہ کی ہے, اور 3 راؤنڈ اس کے کیے ہیں. لاواسڈل ایکٹیویٹی میں ہم نے 14,34,980 اسکوائر میٹرز کیے ہیں. تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. ہم نے پبلک اویئرنیس کے لیے جو ہے ہم نے میسیجنگ کی ہے, میڈیا کو بھی یوز کیا ہے, سوشل میڈیا کو بھی یوز کیا ہے, اور ہم نے واکس بھی کیے ہیں, اور اس طریقے سے ہم نے میسیجنگ کی ہے فار پریونشن. اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ہے یہ مچھر جو ہے یہ صاف پانی میں ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو ہم نے گھروں کے لوگوں کو جو ہے عام پبلک کو اس طرف متوجہ کرایا ہے کہ انہیں کوئی پانی کا ذخیرہ ڈھکا ہوا نہیں ہو, اس میں مچھر پیدا ہو سکتا ہے, تو انہیں ڈھانک کے رکھنا چاہیے پانی کے ذخیروں کو, چاہے وہ بالٹی میں ہو یا کسی بھی ہو. ان کی جو کموڈ ہے جس میں پانی ہوتا ہے وہ اس کا ڈھکن بند کریں اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ فلاور پاٹس اور جس دیگر جگہوں پہ پانی کا ذخیرہ ہو سکتا ہے پلیز اس کے اندر پانی دیکھیں کہ پانی جمع نہ ہو. اور جو انٹرنل جو ہے ہاؤس ہولڈ میں اپنی اسپرینگ کریں اپنے تحت, اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو انڈور ریزیڈول اسپرے کے لیے ہمیں متوجہ کرائیں. ہمارے پاس ایک جو ہے VPD میں جو ہے ایک وہ بھی ہے, ایک لائن بنائی ہے, ہیلپ لائن بھی بنائی ہے, تاکہ ان کو متوجہ کیا جائے کہ وہ اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو وہاں رپورٹنگ کریں. ہمارے پاس جو ہے دیگر یہ ہے کہ لوگوں کو جب کیونکہ یہ مچھر شام اور مغرب کے وقت اور فجر کے وقت آتا ہے, باہر نکلتا ہے, تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے آپ باہر جائیں اس ٹائم پہ, مغرب اور فجر کے وقت کم سے کم باہر نکلیں, اور اگر نکلتے ہیں تو آپ اینٹی مسکیٹو ریپیلنٹ استعمال کریں ان جسم کے حصے پہ جو ایکسپوزڈ ہیں. باقی لانگ سلیوز اور لمبی ٹراؤزرز پہن کے نکلیں تاکہ آپ, اور جراب پہن کے نکلیں تاکہ آپ کا ایریا, آپ کا جسم کورڈ رہے اور اس پہ مسکیٹو بائٹ نہ کر سکے. پارکس میں جو ہے کم سے کم جائیں اس ٹائمز پہ, کیونکہ پارکس میں جو ہے کیونکہ ویجیٹیشن ہوتی ہے, وہاں پانی بھی ہوتا ہے, اس وجہ سے وہاں مچھر زیادہ ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے
اور یہ مسکیٹو ابھی نیو انٹروڈکشن ہے اس کی جو ہے، یہ پہلے ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تقریباً ایک ڈیکیڈ سے یہ ابھی یہاں موجود ہے یہ مسکیٹو۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز جو تھے وہ 2022 کے فلڈز میں ہوئے تھے، اور اس میں جو کیسز ہوئے تھے وہ 23,274 کیسز ہوئے تھے، اور اس سال جو ہے 18,932 کیسز ہو چکے ہیں اب تک۔ دسمبر ابھی نہیں آیا ہے، دسمبر تک یہ چلے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں گرمیاں لمبی چلتی ہیں، یہ مچھر گرمی میں جو ہے پرورش پاتا ہے اور پانی کے ذخیروں میں پرورش پاتا ہے، اس وجہ سے کراچی اور حیدرآباد میں یہ مچھر زیادہ پایا جاتا ہے، اور جو تھوڑے سے ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کم پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ کنٹرول رہے۔ ہم جو ہے، میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی پانی کا ذخیرہ ہے تو اس میں اگر آپ خام تیل، جو استعمال شدہ تیل ہے، وہ اگر ڈال دیں تو وہ مچھر جو وہاں پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کی جو بچے ہیں وہ بریڈ نہیں کر سکتے، لاوا بریڈ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے وہ وہاں ہی مر جائیں گے۔ تاکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ان کو کنٹرول کرنے کا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس افسوس کی بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ مچھر کی پیدائش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سارے نئے طریقے نکل رہے ہیں، اور ایک نیو لیٹسٹ طریقہ جو لیبس میں آج کل اس کی وہ ہو رہی ہے، ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے، وہ ہے تھرو فنگس ہے ایک، اس کی وہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں